بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 13 رجب یعنی تقریباً 15 ستمبر 600 یا 601 عیسوی کے قریب جمعہ کے دن مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ کے والد ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ ابو طالب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، یعنی حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آپ حضرت علی شیر خدا کے نام سے مشہور ہیں اور آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی تھے۔ اسلام سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کیونکہ آپ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے۔ محترم ناظرین، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 13 رجب کے دن حضرت علی شیر خدا کی والدہ بیوی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس گئی اور کعبہ کی دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، اے اللہ اپنے ولی کی مدد فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور اس کے اندر ایک درار پڑ گئی اور حضرت علی کی والدہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ منظر حضرت ابن عباس ابن عبد المطلب دور سے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور بیوی فاطمہ بنت اسد اس کے اندر چلی گئی تو آپ چیخ چیخ کر لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ ابو طالب کی بیوی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، جس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے، آؤ اور مل کر ہم سب خانہ کعبہ کے دروازہ کھول کر اس کو باہر نکالیں۔ اس کے بعد یہ بات آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے آ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ دوستو، اس کے بعد لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا۔ اس وقت پورے عرب میں 2 لوگ مطمئن تھے، پہلے حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے پیارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اس سے پہلے اتنا بڑا ہجوم کبھی جمع نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہوا ہے۔ اس وقت 13 رجب تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ لوگ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور انہوں نے وہی نظارہ ایک بار پھر سے دیکھا۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اور دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ بیوی فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک بڑا نورانی بچہ ہے اور اس بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ شریف چمک رہا ہے۔ مگر آپ نے دیکھا کہ بیوی فاطمہ بنت اسد بہت پریشان نظر آ رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا، اے اماں فاطمہ، آپ غمزدہ کیوں نظر آ رہی ہو؟ تو بیوی فاطمہ بنت اسد کہنے لگی، اے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کو پیدا کیا تب سے لے کر نہ اس بچے نے اپنی آنکھیں کھولی ہے، نہ یہ رو رہا ہے اور نہ ہی اس نے دودھ پیا۔ دوستو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے جیسی ہی بچے کو اپنے گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ یہ دیکھ کر بیوی فاطمہ بنت اسد بہت خوش ہوئی اور مسکرا کر کہنے لگی۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کو اپنے گود میں لے کر خانہ کعبہ سے باہر نکلے اور سارے عرب کے لوگ اس بچے کا نور دیکھ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس نورانی بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اس طرح کا بچہ آج سے پہلے کبھی بھی پیدا نہیں ہوا۔ اس بچے کی ولادت افضل ہے، اس لیے اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اس کا نام
علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پر آج تک کوئی بھی نہ پہنچ پایا۔ بس اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں یا علی کی صدائیں گونجنے لگی۔ اس کے بعد ابو طالب علی کو اپنے گود میں لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ پھر راستے میں ان کو ایک منافق ملا جو کہنے لگا، اے ابو طالب، وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ کو چھوڑا جاتا تھا۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو وہ کہتے کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کی اولاد نہیں تھی، لیکن اگر وہ سانپ بچے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا تو وہ سمجھتے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی ہی اولاد ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور اس بچے کی طرف دیکھا، اور پھر ایک جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رکھ کر کہنے لگے، لاؤ اس سانپ کو لاؤ جس پر تم فخر کرتے ہو۔ اس کے بعد اس سانپ کو لایا گیا اور حضرت علی پر چھوڑا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ حضرت علی کے قریب آیا تو حضرت علی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کر دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سارے لوگ حیران اور حق کے بکے ہو گئے، اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، یہ تو غضب ہو گیا، اس بچے نے تو سانپ کو مار دیا۔ یہ آواز سن کر آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کہنے لگی، یہ میرا بچہ حیدر ہے، شیر ہے جس نے سانپ کو مار کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی جو آج تک کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر اور آپ کے داماد ہیں۔ حضرت علی وہ ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد ہیں، اور جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں بغض علی ہوگا، یعنی جس دل میں علی کے لیے محبت نہیں ہوگی، وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ دوستو، جس بدبخت نے حضرت علی کو شہید کیا اس کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم۔ اس نے 19 رمضان کے دن فجر میں آپ کی پیشانی پر حملہ کیا اور 21 رمضان کے دن آپ کی شہادت ہو گئی۔ 21 رمضان یعنی رات جو ہزاروں رات سے بہتر اور افضل ہے، یعنی شب قدر ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، یعنی ہزاروں شہیدوں سے بڑھ کر شہید۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کچھ یوں فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں بہترین مکان کیا ہے؟ تو اس نے کہا مسجد۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ مسجد میں بہترین جگہ کون سی ہے؟ تو اس نے کہا محراب۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ بہترین عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نماز۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بہترین نماز کون سی ہے؟ تو اس نے کہا نماز فجر۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ نماز کا بہترین حصہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا سجدہ۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بدن کا بہترین حصہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پیشانی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں بہترین مہینہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا رمضان۔ پھر بزرگ نے پوچھا کہ رمضان میں بہترین رات کون سی ہے؟ تو اس نے کہا شب قدر کی رات۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بہترین موت کون سی ہے؟ تو اس نے کہا شہادت۔ تو یہ سن کر پھر اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات کو مسجد کے محراب میں اور نماز فجر میں اور سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا۔ اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دوستو، اگر آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ اور دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل
کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم ہر روز آپ کی خدمت میں ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔